حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. جیسی نیت کی جائے گی ویسا اجر ملے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی 2 نفل پڑھتا ہے، نفل کے اندر جتنی نیتیں کی جائیں اتنا ہی اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ہیں تو حاجت کے لیے ہوگا. اگر اسی کو صلاۃ الشکر کہہ لیا جائے، صلاۃ الاستغفار کر لیا جائے، جتنی نیتیں کی جائیں یا کسی کے ایصال ثواب کے لیے نیت کی جائے، کسی کے لیے مغفرت کی نیت کی جائے، تو جو نیتیں 2 رکعت نماز نفل کے اندر کی جائیں گی، جتنی نیتیں کریں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور ہر نیت کے مطابق اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان آتا ہے. ظاہر ہے رمضان کے اندر گھر کے اندر خواتین ہوتی ہیں، خصوصاً میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ روٹی پکاتے ہیں، صبح سحری بناتی ہیں، شام افطاری کرتی ہیں. اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں خامد کو راضی کروں، راضی کرنے کا ثواب ملے گا، میرا خامد مجھ سے خوش ہو جائے اس کا ثواب ملے گا، اور میں افطاری کراؤں گی، افطاری کرانے پر میں خدمت کر رہی ہوں، خدمت کا ثواب ملے گا، افطاری تیار کرنے کا ثواب ملے گا. جب سحری کے لیے صبح اٹھا جاتا ہے، اٹھنا تو ہے ہی صحیح، اپنے لیے بھی اٹھنا ہے کہ میں نے اپنی سحری کرنی ہے. اگر یہ ساتھ نیت کریں کہ میرے بچے ہیں میں نے ان کو سحری کرانی ہے، اس کا بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے. میں نے اپنے خامند کی سحری کرانی ہے اس لیے اٹھ رہی ہوں، اس پر بھی ثواب ملے گا. گھر کے اندر دوسرے دیگر افراد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر مشترکہ خاندان ہو تو دیور اور دوسری نندیں ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی افطاری یا سحری کرنی ہے، تو اس سب کا ثواب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. رمضان کے اندر کپڑے دھونے ہیں، کپڑے دھوتے ہوئے یہ نیت کریں کہ میں اپنے خامند کے، اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں. دھونے تو ہیں ہی صحیح، آپ روزانہ دھوتی ہیں، لیکن اگر یہ نیت کر لیں کہ میرے خامد، میرے میاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری اولاد، میرے والدین، میں کپڑے دھو رہی ہوں، اس پر وہ نماز پڑھیں گے تو مجھے ثواب ملے گا. وہ نماز پڑھیں گے، ان کی نماز پر آپ کو ثواب ملے گا. وہ تلاوت کریں گے، ان کی تلاوت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. وہ جو بھی نیک عمل کریں گے اور اس کا ذریعہ آپ بنی ہے تو اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. دوسری بات یہ کہ رمضان آتا ہے، رمضان کے اندر وقت گزارنے کے لیے بعض لوگ غلط کام بھی کر لیتے ہیں. جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کا کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ راتوں کو جاگنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر دیکھا جائے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، ماحول کے اندر دیکھیں، روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد جی ہمارا روزہ نہیں گزرتا، روزہ وقت گزارنے کے لیے کبھی لوڈو پہ بیٹھ گئے اور کبھی ٹی وی لگا لیا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وقت نہیں گزر رہا. یہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی تو دیکھنا، ڈرامے دیکھنا ویسے گناہ ہے، لیکن اس وجہ سے تو رمضان میں زیادہ گناہ ہوگا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے رمضان اور قرآن، اس کا آپس میں بڑا ہی جوڑ ہے. قرآن کریم تو رمضان میں نازل بھی ہوا ہے اور اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. وہ رات بھی رمضان میں آتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ رات پورا رمضان بھی ایسا ہے. ایک آیت کے اندر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پورا مہینہ ہی ایسا ہے رمضان کا جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اگر ایک ایک حرف بھی پڑھا جائے گا تو اس کی نیکیاں 70 گنا بڑھ جائیں گی. ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں؟ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے اندر تلاوت کا خاص اہتمام فرمائیں، رات تراویح کے اندر خاص اہتمام فرمائیں، اپنے گھر کے اندر تراویح ضرور ادا فرمائیں، صبح تہجد کا اہتمام کریں اور قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اور خصوصاً صلاۃ التسبیح اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہیے کہ کم از کم ایک بار ایک دن میں ضرور صلاۃ التسبیح پڑھے. ہر روز نہیں پڑھی جاتی تو ہفتے میں ایک بار پڑھے. ہفتے میں کوئی ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے مہینے میں ایک بار پڑھ لے.
مہینے میں نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک بار پڑھ لے. اگر سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو زندگی میں تو ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے. تو صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اگر کسی کو فرصت عطا فرمائے تو یہ فرصت بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے. گھر والے بچے ہیں وہ اسکول کالج چلے جاتے ہیں، اگر بھائی ہے خامد ہے تو وہ اپنے آفس میں چلے جاتے ہیں، دفتر چلے جاتے ہیں، ملازمت میں چلے جاتے ہیں، تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں، محنت مزدوری کے لیے چلے جاتے ہیں. تو گھر میں خواتین اب اکیلی ہیں اور فرصت کا وقت ہے، فرصت کی نعمت ان کو میسر ہے. تو اس کے اندر چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کوشش کریں رمضان میں روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو ہفتے میں ایک بار تو ضرور پڑھ لینی چاہیے. اور تسبیحات کا اہتمام فرمائیں، استغفار کا اہتمام فرمائیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی رمضان سے کچھ دن ابھی باقی ہیں، اگر ہو سکے تو بہت ساری ہماری مائیں بہنیں رمضان کے اندر اپنا مال بھی برباد کرتی ہیں اور اپنا وقت بھی برباد کرتی ہیں. اپنے مال کو بھی بچائیں اور اپنے وقت کو بھی بچائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ شاپنگ کے نام پر، عید کی شاپنگ کے نام پر اپنے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے. اگر عید کی شاپنگ آج کل کر لی جائے، کپڑے خرید لیے جائیں، جوتے خرید لیے جائیں تو وقت بھی بچے گا اور مال بھی بچے گا. جو کپڑے آج کل اگر 1000 روپے کا سوٹ ہے تو وہ عید کے قریب جا کر 1500 روپے کا سوٹ بن جاتا ہے. اور اگر آج کل جوتا اگر 2000 روپے کا ہے تو رمضان کے آخر میں عید کے قریب جا کر وہی 2500 کا جوتا بن جاتا ہے. بہت ساری چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں، رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اپنا مال بھی برباد ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے مال کی بھی بچت کریں اور اپنے اوقات کی بھی بچت کریں. ایک ایک لمحہ اس کو ہم لوگ قیمتی بنائیں. اور ایک اور میں بات خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آج کل ہر خاتون ڈاکٹر کے پاس، ہر مرد ڈاکٹر کے پاس، میرا معدہ خراب ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. معدے کی بنیادی وجہ رمضان کے اندر خاص کر یہ تیل کے اندر تلی ہوئی چیزیں، گرم چیزیں جیسے سموسے، پکوڑے، یہ دیگر پکوان، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. مال بھی ضائع ہوتا ہے اور اپنی جان کا بھی نقصان ہے. نہ ڈاکٹروں کے پاس اپنے اوقات کو ضائع کریں، نہ اپنے مال کو ضائع کریں. اور نبی کریم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں باد سر سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے. یعنی مال میں اور صدقات میں، مالی صدقہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے، آپ نے شاپنگ کرنی ہے، عید کی شاپنگ کریں گی تو اس کے ساتھ غریب بچوں کی بھی شاپنگ کریں. ان کے لیے بھی عید کا کوئی جوڑا، کوئی سامان ان کو خرید کر دیں. اگر آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے، مدرسے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، کوئی یتیم بھی ہوتے ہیں، ان کو کپڑے لے کر دیں، ان کو افطاری کا سامان دیں، ان کو بھی سحری کا سامان خرید کر دیں. اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ رمضان کے اندر صدقے کا بھرپور اہتمام فرمائیں. جتنا اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اس کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.